السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So I'm in the center of two people, one who has been married since 17 years and one looking to get married since 17 years. Inshallah. Tell us about yourself. Since 17 years. So جب آپ 17 سال کے تھے تب سے آپ کے دماغ میں شادی کا بھوت سوار ہے. یہ زیادہ ہو گئی یہ زیادہ ہو گئی. کتنا تھا؟ ابھی ذرا چڑھنا شروع ہوا ہے, ذرا لیٹ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظاہر ہے کب سے چڑھنا شروع ہوا؟ میرے خیال میں جلدی ہونی چاہیے, جتنا جلدی ہو اتنا بہتر. نہیں, جو بھوت ہے وہ آپ کے اندر کب تو ظاہر ہے, وہ تو یار بھوت ہر ایک آپ کے اندر بھوت آپ کے اندر بھی بھوت ہے ابھی دوسری شادی کی. سن رہے تو ہو ختم نہیں ہونے والا. یہ لوگ, یہ کس طرح کے میرے دوست ہیں. نہیں, میرا دخل نہیں اس میں یار, یہ نا میرے ساتھ پڑھنا ہو جائے. اچھا جی, ماشاء اللہ. آج ہمارے ساتھ احسن بھائی آئے ہیں ماشاء اللہ, جن کے سر پہ شادی کا بھوت سوار. نہیں کوئی نہیں یار, اس طرح کچھ نہیں. دیکھیں یہ مبالغہ نہ کرے, یہ نہ ہو کل وہ شادی سے بیزار بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. نہیں ماشاء اللہ. اچھا تو احسن بھائی, پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں, دیٹ ہو آر یو, جب آپ کے رشتے ہیں تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہو کہ لڑکا کون ہے. نہیں ابھی رشتے نہیں چاہیے, ابھی مذاق کر رہے ہیں یار, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بول دے ایسے ہی بول دے. چلے اپنے آپ کو ایسے انٹروڈیوس شرماتے ہیں نا لوگ یار. جی آپ کدھر سے احسن بھائی؟ تو جو آنٹیاں سن رہی ہیں, ہی از دا گائے, ہی از دا شکار. تو ایسے بتائیں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. دیکھیں اس وقت تو ابھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں, ابھی فی الحال ACC اور CA کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں قطر, بحرین, دبئی اور کینیڈا وغیرہ, ان کو میں ساتھ ساتھ OA لیولس وغیرہ کروا رہا ہوں. یعنی کہ بچہ اچھا کما لیتا ہوں ماشاء اللہ. بالکل ہاں, یہ سسٹم چلا رہے ہیں, اچھا ایلیمنٹ ہے. گڈ موٹیویشن. ہاں ماشاء اللہ. تو بس فی الحال تو یہ ہے, باقی انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ ہمارے ساتھ بھی ماشاء اللہ پڑھتے ہیں یوتھ میٹر میں بھی ماشاء اللہ, شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اسلامک نالج. آپ اسلامک نالج کب سے دینا شروع؟ میرا کام یہی ہے یار, بتائیے نا لوگوں کو. تو کب سے دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ نا ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں ان کو. کیا پڑھاتے ہیں؟ اربعین, ایک تو اصول ثلاثہ ماشاء اللہ کر لیا ہے, پھر ابھی اربعین نویہ کر رہے ہیں, اور اسی طرح ہمارا ایک اور جو پروگرام ہے مینٹورشپ والا, اس میں ماشاء اللہ ایٹیکیٹس آف سیکنڈ نالج. یہ اس کو میں بند کر دیتا ہوں. شیخ سیف اللہ نے ماشاء اللہ مینٹورشپ پروگرام اسٹارٹ کیا. اس میں ایک ہائیبریڈ ورژن ہوتا ہے, کچھ سیشنس سیف اللہ بھائی آن سائٹ لیتے ہیں اور کچھ ویڈیو کی پلے لسٹ وغیرہ دے دیتے ہیں, تاکہ ہر بندہ اپنی پیس کے اکارڈنگلی, اپنے ٹائم کے اکارڈنگلی ان لیکچرس کو. بالکل. چاہے اس میں شروع میں ہم بڑے جوش جذبے میں تھے, ابھی تھوڑی سستی ہوگی میرا خیال ہے زیادہ, کیونکہ بچوں کے رسپانس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. ہاں یہی ہے اصل میں, یہی ہے. کیونکہ جب شروع کے اندر ہر بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس میں ماشاء اللہ احسن از ون آف دا پیپل ہو از ویری ریگولر, اینڈ آلسو بلال ماشاء اللہ. بلال از آلسو ویری ریگولر, اینڈ آلسو عبد المجید, وہ جو بچہ پروفیسر راہم از آلسو گڈ. ہاں راہم بھی بالکل, آئی تھنک, اور عبداللہ غنی, خالی ساروں کا نام سارے کر رہے ہیں, سارے لگے ہیں, بس کسی کی ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہے, کوئی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کچھ کے آج کل یونیورسٹیز میں ایگزام بھی چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے کیونکہ ہائیبرڈ ماڈل ہے تو اس کے اندر تو ظاہر ہے سب کی اس میں لچک ہوتی ہے, کے لحاظ سے جو ہے فلیکسیبلٹی ہے. تو ہم نے سوچا کہ بیکاز وی ریکارڈیڈ پریویس سیشن آن شادی, وہ تو سارے شادی شدہ ہی تھے, لیکن ٹوڈے ایک پوٹینشیل بندے ہیں جو شادی کروا سکتے ہیں, اپنی جو میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسن, ہاؤ ڈو یو پرسیو میرج؟ دس از دا فرسٹ کوشچن. میرج جو ہے وہ دیکھیں نا, دو لوگ آپس میں جوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی پہلے تو ظاہر ہے اتنے سال تو اکیلے گزارے آپ, ٹھیک ہے, اب ایک بندہ آپ کی لائف میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے زندگی تبدیل ہوگی نا. اکیلے گزارا, کتنا ٹائم آپ نے اکیلے گزارا؟ دیکھیے 23 سال ابھی بھی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. بڑی ہمت کی بات ہے, خدا کی قسم. سلام ہو تمام کنوارگان کو, بالکل تمام بیچلرز کو, یعنی 25 30 35 سال تک اکیلے کیسے جی سکتے ہیں واللہ یار. یہ نہیں کہ دنیا میں اکیلے ہی آئے اور اکیلے ہی رہے, 35 سال تک وہ اکیلے رہے. اس لیے یار جتنی شادی جلدی ہونا اس میں فائدہ ہے. ویسے بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے میں جو ہمارے سامنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی ابھی شادی ہونے والی ہے, تو وہ بھی بہت مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت جا رہے اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کر جی ان شاء اللہ. آپ کہہ رہے تھے مسجد میں؟ جی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, تو ادھر ایک شخص میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے,
تو انہوں نے بھی یہی پوچھا آپ کی بیٹا شادی ہو گئی ہے کہ نہیں, تو میں نے کہا ابھی تو نہیں ہوئی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہماری تو 14 سال میں ہو جاتی ہے, تو آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے. یعنی کہ کچھ معاشروں کے اندر جو ہے وہ بہت جلدی بھی کر دیتے ہیں, اور یہ اچھی چیز ہے کہ جتنی جلدی ہو تاکہ آپ کا ایک جوڑ ہے, اکٹھے آپ لوگ گرو کریں. تو یہ چیز بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ابھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی, مثلاً جو آپ کے بھائی کی جو شادی ہوئی ہے وہ 17 سال یا 18 سال میں ہوئی, تو ماشاء اللہ یعنی آپ کی پھر ہے نا لائف بڑی ماشاء اللہ بہتری. ورنہ دیکھیں نا کہ فادر جو ہے وہ 60 کی ایج میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور بچے جو ہے وہ ابھی 15-16 سال کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کافی گیپ بھی آ جاتا ہے, جنریشنل گیپ آ جاتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ ظاہر ان کی ہیلتھ بھی ڈکلائن ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹس کی, تو بہتر یہی ہے کہ فادر کے ساتھ ساتھ بچے بھی گرو کر رہے ہیں. بالکل بالکل. آپ کی ایج کے جو بچے ہیں آج کل وہ کس طرح سوچتے ہیں شادی کو؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں گے تب تک شادی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بہت سارے لوگوں کا یہی پرسپیکٹیو ہے, اور وہ کبھی بھی فائنینشلی اس لیول کے اسٹیبلٹی میں جاتے ہی ہے نا, یعنی وہ اسی میں رہتے کہ پھر بندہ آخر میں بولتے ہیں یار بس اب تو میری عمر ہو گئی, اب تو میں نے 35-40 میں کچھ آج کل لوگ ہیں. جی تو یہ پھر کبھی لیکن اس کی وجہ سے ساتھ ساتھ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو بچے وغیرہ آپ کے جو ہیں وہ بھی جو ہے نہیں ہیں, تو پھر اس کے بعد بڑی یعنی کہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپ کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کہ ساتھ کوئی گرو نہیں کر رہا آپ کے, اور نہ کوئی یعنی فائنینشیل سپورٹ آپ کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ورنہ بچے جب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو باپ کو جو ہے وہ بڑا ایک یعنی سکون ملتا ہے کہ کوئی اب ساتھ آ رہا ہے میرے جو کہ باقی چیزوں کو ہینڈل کرے گا. تو جب آپ ہی یعنی لیٹ چیزیں کرتے ہیں تو آپ اس امید میں کر رہے ہیں کہ میں فائنینشلی اسٹیبل ہوں گا, پھر آپ 60 سال تک اسی چکر میں ہی لگے رہتے ہیں. جبکہ جو لوگ پہلے کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریٹائر بھی جلدی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے بات ہے کہ جتنا جلدی کریں تو اتنا ہی ساتھ ساتھ صحیح بات ہے. ریٹائرمنٹ قریب آپ خود ریٹائر ہو سکتے ہیں جلدی جب آپ کے ساتھ ایک سپورٹ موجود ہو. اچھا, آپ کو مثلاً ماشاء اللہ آپ کی بھی نیت ہے شادی کی انشاءاللہ, تو آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے, یعنی اس کے کیا سے, یعنی ایک تو ہے نا آپ کا اپنا پرسنل, ایک ہے آج کل کے نوجوان جو یونیورسٹیز کالجز میں وہ کیسی لڑکیاں چاہتے ہیں, یعنی ویری اوپن مائنڈ برگر ٹائپ, ہاں, یا بہت ہی سشیل شانت اور خوبصورت اور اللہ والی, دیندار یا غیر دیندار یا لبرل, کیا سسٹم ہے آج کل؟ دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے. آپ کی پہلے تو اپنی سوچ ہے نا کہ آپ کی خود کیا مینٹیلٹی ہے. کچھ ریلیجیس لوگ ہیں, ان کو ریلیجیس ہی فیملی سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. پھر کچھ ذرا لبرل مائنڈیڈ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ذرا پردے والی آ جائے گی تو پرابلم ہو جائے گی. تو ہر بندے کا ایک اپنی سوچ ہے جس کے مطابق جو ہے وہ چیز یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ کس قسم کی اس کو لائف پارٹنر ملے. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے فرید بھائی کہ جو لڑکے ہیں نا وہ ان کو لڑکیاں ڈھونڈنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے, اور لڑکیوں کا لڑکوں دیکھنے میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. لڑکیوں کا ان کے نا بہت زیادہ لسٹ ہوتی ہے, اور اس میں چیک لسٹ ہوتی ہے, اور اس میں آئے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ نہیں ٹھیک ہے. لیکن لڑکے ہوتے بولتے یار بس ہمیں لڑکی چاہیے بس. اس طرح بھی ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں لڑکی نہیں ہوں. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو آئیڈیا. یہ تو بہتر لڑکیاں جانتی ہیں کہ ان کے دماغ کیوں ڈر رہے ہیں جواب سے؟ جواب سے ڈرتے ہیں یہ اصل میں, ان کے دماغ میں کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے پرابیبلی جس طرح آپ نے کہا نا دونوں جینڈرس ان کا دنیا دیکھنے کا انداز مختلف ہے, طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک, اور ان کی پرسنل ٹو پرسنل بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, پرسن ٹو پرسن, یعنی کہ آفٹر میرج ایکسپیکٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں دونوں کی. سو کچھ اگر آپ ایکچولی جس طرح ہم نے پہلے بات کی نا موویز کی, موویز کے علاوہ ناولس جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں نا وہ بھی ایک فینٹیسی کریٹ کر لیتے ہیں. بالکل فکشن ان کے دماغ میں نا ایک فکشن ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے سکسیزفل بندہ تبھی ہوتا ہے جب وہ ریئلٹی اپنے آپ کو ریئلٹی کے جتنا قریب رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ آلویز بیڈ آف روزز, ٹھیک ہے, تھنگس کین گو گڈ, تھنگس کین گو بیڈ. اور اس کے بعد جب ایک کانٹراڈکشن آئے کسی بھی اوپینین میں تو اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یعنی شادی کے وقت اتنا زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے ایکسپیکٹیشن, یعنی اتنا ہائی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کبھی ریئلٹی سے نا پھر وہ ٹکرا جاتے ہیں اور پھر وہ پچھتاتا ہے اور زندگی بھر کوستا رہتا ہے اپنے آپ کو. اس لیے پلان صحیح کرے. اور لیکن یہ دونوں جینڈرز میں ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ عورتوں کو بھی ایسے ہسبینڈ مل سکتے ہیں جو انہیں پسند نہ ہوں, اور مردوں کو بھی ایسی عورتیں مل سکتی ہیں جو انہیں پسند نہ ہوں. اچھا, عام طور پہ جو ہے نا ویسے جو اس ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ
ظاہر ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چکر کے اندر وہ لگے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ان کو ہوتا ہے کہ جتنی عیاش یعنی کہ آپ کا ہو ساتھ پارٹنر, اتنا وہ کہتے ہیں کہ اتنا بہتر ہے, یعنی کہ آپ کی پارٹیز میں جا رہے ہیں اور کلبنگ کر رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں, تو اس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی یعنی فری ہو اتنا بہتر ہے, کہ مزے زیادہ ہو جائیں گے. اور جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم ان کی جو ہوتا ہے وہ ایک بالکل ہی چینج قسم کی ان کی وہ چاہیے ہوتا ہے ان کا پارٹنر. تو یہ بھی ایک بڑی ہپوکریسی ہے, یعنی جب افیئر والے چکر میں تو وہ بالکل ہی اوپن مائنڈ چاہیے. وہاں پہ ڈرگس بھی ہو رہے ہیں, زنا بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ اس ٹائم پہ آپ کی کچھ اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں مجھے اس قسم کی عورت چاہیے, الگ چینج ہو جاتا ہے. بالکل. اور جب شادی کرنی ہے تو اس ٹائم آپ کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے پوری زندگی ایک کے ساتھ رہنا ہے, تو آپ کو ہوتا ہے کہ کس قسم کی رول ماڈل ہو میرے بچوں کے لیے, تو پھر آپ کی بالکل ہی پرسپیکٹو ہی چینج ہو جاتا ہے, بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے, اور یہ ہپوکریسی بھی ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے, ہاں, کہ کس قسم کی ہماری جا رہی. اچھا احسن بھائی دیکھیں انشاءاللہ آپ کی شادی ہوگی, ہم آئیں گے انشاءاللہ اللہ, اور ہو سکتا ہے کیا پتہ اگلے پوڈ کاسٹ میں شادی ہو چکی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. احسن آپ کو جو یعنی کہ آپ کی بہن کی شادی, لیکن آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے بات کرنا, کس طرح میری شادی کروا دو, ہاں اپنی شادی کروا دو, یا چلو فار ٹین ایجرس کس طرح, بیکاز دے کین آلسو ریلیٹ کہ یار بات اسٹارٹ کرنی چاہیے تو کس طرح کرنی چاہیے, بیکاز ان دی اینڈ پیرنٹس کے لیے تو تھوڑا سا ٹیبو ہوتا ہے نا, اور سیکنڈلی ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ ٹھڑکی بچہ ہے یا یہ ڈیسپریٹ ہوا ہوا, کیونکہ اس طرح کے لیبل سے نا کسی کی ہم مائنڈ کو کیا کہنا عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ہم انڈر مائن کرنا چاہتے ہیں تاکہ یار وہ اس کے بارے میں دوبارہ بات نہ کریں. تو یہ چیپٹر اسٹارٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل تو بہت زیادہ نا, کیونکہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تو ابھی, یعنی آپ دیکھیں اس ایج کے اندر آپ ویسے بھی سیریس نہیں ہوتے اپنی لائف کے بارے میں, آپ رسپانسبل نہیں ہوتے, آپ چیزوں کو سیریسلی لے نہیں رہے ہوتے. تو پیرنٹس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ابھی سیریس نہیں ہے, تو ایک عورت کو یہ لے کے اپنے گھر میں آ رہا ہے اور یہ اپنا نہیں بوجھ اٹھا پا رہا, تو جو ہے کس طرح سے یہ مینیج کرے گا چیزوں کو. تو پیرنٹس بھی ابھی یہی اسی میں ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے پہلے خود کمانے تو لگ جائے, کوئی کھڑا تو ہو پہلے. وہ ہوتا ہے کہ فیسیں تو ہم بھر رہے ہیں, یعنی یہ اپنی فیسیں بھر نہیں سکتا, تو یہ آگے کس طرح نظام پورا چلائے گا. اور اس کے علاوہ بھی ویسے بھی لوگ ذرا تھوڑے ڈھیلے ہوتے ہیں, ادھر ادھر دھیان لگا ہوتا. تو اس ایج میں پھر وہ پیرنٹس کا یہی پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا اسٹیبل ہو اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آئے. تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ پیرنٹس کو وہ آپ کس طریقے سے کنونس کریں, کیونکہ پیرنٹس یہ چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ اگر وہ آپ یہ نہیں کروائیں گے, اگر بچوں کی آپ اس ٹائم پہ سپورٹ نہیں کریں گے, اب ظاہر ہے فائنینشلی اگر وہ نہیں بھی اسٹیبل ہیں, وہ نہیں خود سے کر سکتے, اسٹیپ نہیں لے سکتے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو ہے تھوڑا سپورٹ کریں اپنے بچوں کو, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ دوسرے بڑے آپشنز ہیں ان کے پاس. اس وقت زنا کرنا بالکل ایزی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ورنہ آپ یہاں نہیں کریں گے تو وہ کہیں اور کچھ کر لیں گے, اور بعد میں پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو ہینڈل کرنا. شیخ اس میں جو میں نے جتنا آبزرو کیا نا, وہ ایک ہے کہ شادی بائی دا بک کا مطلب ہے جس طرح اسلام کہتا ہے. سو اگر اس کی میں کچھ ایگزامپلس دوں کہ اگر آپ کے پاس ایک تو ایجاب و قبول ہو, ٹھیک, 2 ولی ہو اور گواہ, ایک ولی ہو اور مہر ہو, رائٹ, تو شادی ہوگی. اور اگر آپ مونیٹائز کر کے دیکھیں تو اٹس نتھنگ, کیونکہ مہر میں تو پھر آپ قرآن کی بھی کچھ صورتیں کسی کو سکھا سکتے ہو, دیٹس آل, ٹھیک, کوئی زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جاننا اور سب کچھ. سو بائی دا بک آپ کو تو لگتا ہے کہ شادی تو بہت ایزی ہے, صحیح بات, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ایسا ہوا ہے, یعنی آپ ذرا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں شادیاں بڑی آسان تھیں. بلکہ آپ کو یہ بھی بعض ائمہ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے جو شاگرد ہیں دیکھتے تھے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, بڑا اچھا ہے, وہ فائنینشیل نہیں دیکھتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ میری بیٹی کا سب سے زیادہ مستحق یہ لڑکا ہے, کیونکہ بڑا اچھا ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, بڑا ریلیجیس ہے اور طالب علم ہے, چاہے وہ اس کے گھر ہے نا بہت ہی خستہ حالت میں کیوں نہ, لیکن یہ مجھے ہے کہ یار یہ 2 روٹی کھلا دے گا میری بیٹی کو. واللہ وہ خود لے جا کے بات کرتے اور خود اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں چھوڑ کے نکاح کر کے آ جاتے, اور کوئی فخفخہ, کوئی اتنا کچھ نہیں, کوئی خرچہ مرچہ اس طرح کچھ نہیں. اس طرح کافی اسٹوریز ہیں نا کہ ایک آپ نے جس طرح کہا نا, ایک اسٹوڈنٹ کی ایک بیوی فوت ہوئی تو اس کے ٹیچر نے پوچھا کہ جناب اس کو پتہ چلا, تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دی اور شام تک ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اس کی بیٹی آ گئی. لیکن یہ بائی دا بک جانا اور بڑے سیڈ
سیڈنس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو ریلیجسلی انفلوئنسڈ لوگ بھی ہیں سوسائٹی کے, وہ بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح ہوتا نہیں. اس میں گراؤنڈ ریئلٹی میں تو بہت زیادہ ایک ویکیوم ہے, بالکل ہے, ڈفرینس بہت زیادہ ہے. صحیح, اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ جائیں تو پہلے 4 سیشنز ہوں گے, وہ آپ کے گھر آئیں گے, پھر 4 سیشنز ہوں گے کہ آپ ان کے گھر جائیں گے, اور اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, 50,000 تو اسی میں لگ جاتا ہے. دیکھیے, کیونکہ پہلے آپ انہیں کچھ کھلاؤ گے, پھر آپ کو کچھ لے کے جانے ہیں, خرچہ 50 سے تو کہیں گنا زیادہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ. اور اس کے بعد پھر ہال بک کروانے, وہ لاکھوں کا ایک آ گیا. پھر ایک ڈبیٹ ہونی کہ جو مہر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, اس کے علیحدہ. تو میرا خیال ہے تقریباً کوئی 1 ملین تک گیم چلے گی. نہیں, 1 ملین کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے منیمم 1 ملین میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ یعنی لڑکی والوں کی سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو ظاہر ہے گولڈ ہی آپ لینے چلے جائیں تو آپ کا 1 ملین تو ادھر ہی غائب ہو گیا, ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ باقی آپ کے خرچے ہیں اور معاملات ہیں, تو 1 ملین تو اب بالکل کچھ بھی نہیں رہا. یعنی ایسے نہیں, پھر ہوگی کیسے شادی؟ یعنی کہ شادی تو ان کی امید جلا رہے, دوسری طرف بول رہے بیٹا تیری شادی نہیں ہو سکتی. نہیں تو آن دا پیپر تو نہیں نا ہوتی تو گراؤنڈ میں ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی, رائٹ. دیکھیں ہم نے خود ایک بندے کی کیسے شادی ہو, وہ کہاں سے اتنا زیادہ انویسٹمنٹ لے کر آئے شادی کے لیے؟ دیکھیں ہم نے خود ان چیزوں کو جو ہے نا بہت ڈیفیکلٹ کر دی. اب ہم نے بیچ میں جہیز وغیرہ بھی ڈال دی ہے, ہم نے اور بڑے معاملات اس میں ڈال دیے ہیں. پھر فنکشنز اتنے سارے ہو رہے ہیں, آپ کا برائڈل شاور ہو رہا ہے, آپ کی مہندی ہو رہی ہے, آپ کی شادی کا بارات ہو رہی ہے, پھر ولیمہ بھی ہو رہا ہے. ظاہر ولیمہ تو ہونا ہی ہے, لیکن یہ جو ہم نے 3-4 ایکسٹرا جو فنکشن ڈال دیے ہیں, پھر ڈھولکی کا فنکشن ہو رہا ہے, یعنی بہت سارے ہم نے بیچ میں اننیسیسری چیزیں ڈال دی. تو اس دن کہہ رہے تھے آپ کو ایک انویٹیشن آیا. جی جی جی, وہ شیندی اس کا یعنی نام تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ آپ مہندی اور شادی کا جو بارات کا دن ہے اس کو کمبائن کر دیے. ظاہر خرچہ بہت ہو گیا نا, تو اب برداشت سے باہر ہو گیا, تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کمبائن کرو, تو اب پیسے بھی تو بچا رہے ہیں نا. ابھی ایک اور اس کے علاوہ بھی ایک ابھی ریسنٹلی ایک فیملی کے اندر انہوں نے ڈھولکی اور اینیورسری کو کمبائن کیا, اور اس کا نام انہوں نے ڈھولکی ورسری رکھ دیا. تو یعنی یہ اب پیسے نہیں نا پورے ہو رہے, تو اب ظاہر کمبائن کر کے, یعنی ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے لوگوں نے, ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اب پیسے تو بہت ایکسٹرا لگ رہے, تو انہوں نے کہا چلو کمبائن تو کر لو نا. تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو ختم کرنے کے آپ چیزوں کو مرج کری جا رہے ہیں. کام پیسے آپ بچا رہے ہیں, لیکن کام آپ سارے وہی کر رہے ہیں اننیسیسری جو نہیں کرنے چاہیے. تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھیں بہت ڈیفیکلٹ خود بنا دیا. اب جہیز بھی ہم ڈال رہے ہیں, اور بھی یہ چیزیں اننیسیسری ایونٹس ہم لوگ ڈال رہے ہیں. تو اس سینیریو میں تو ابھی بڑی مشکلات جو ہیں وہ آگے نظر آ رہی ہیں, اتنا ایزی نہیں ہے. آپ کا کیا مائنڈ کہتا ہے کہ پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے, لوگ اپنی شادیوں پہ بیر منیمم کریں, لیکن دیٹ از ناٹ انف, کیونکہ ایک سائڈ آپ کو ایک دوسری سائڈ ہے, وہاں پر آپ دیکھتے ہو بہت مہنگا ایونٹس ہو رہے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ جو ابھی جو ہم نے باتیں کی نا اتنی مہنگائی والی, یہ ہے تقریباً ایلیٹ کلاس یا مڈل کلاس ہے نا. اب اس سے نچلے طبقے والے کیسے شادی کرتے ہیں؟ شیخ حرشت ان کا وہ کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کرتے ہیں. وہ قرض اٹھاتے ہیں, وہ لوگوں سے قرض اٹھاتے ہیں. باپ جو ہے جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اس ٹائم سے ہی جہیز بنانا شروع کر دیتا ہے. جس کی 3-4 بیٹیاں ہو گئیں پیدا, وہ پوری زندگی جہیز کے چکر میں ہی رہ جاتا ہے, قرضے اٹھاتا ہے, وہ لوگوں سے جو ہے وہ اسٹریس میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جلدی ڈیتھس بھی ہو رہی ہے, کارڈک اریسٹ ہو رہے ہیں فادرس کو, کہ وہ پورا ہی نہیں کر پا رہے, فائنینشیل اسٹریس اتنا زیادہ ہو گیا لوگوں کو. تو قرضے اٹھا کے نظام چلا رہے ہیں, اور کوئی یہ صحیح بات ہے, قرضے لوگ اٹھاتے ہیں, لیکن یہ کہ مثلا جو گاؤں میں ہے نا, جی جی گاؤں میں جو مثلا ہمارے علاقے ہیں, مثلا بلتستان ہو گیا, یا یونیک ایریا ہے نہیں, مثلا پشم, یا پھر مثلا جو خیبر پختونخوا ہے, جو وہ علاقے ہیں, ادھر ہے نا شادی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ادھر بڑی بڑی شہروں میں مشکل ہے. خاص کر اگر آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں, مثلا اسلام آباد ہو گئے, راول پنڈی ہو گئی, کراچی, لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد, ہاں یہ بڑے شہروں میں نا شادیاں مشکل ہے, فیصل آباد وغیرہ میں, اور وہ بھی مڈل اور اپر لیڈ کلاس والوں میں. لیکن اس سے نیچے والوں میں آسان ہے, لیکن ان کے لیے بھی مشکل ہے اس انداز میں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا بھی, جو کچھ ایسے ہیں دیندار جو ایلیٹ کلاس میں بھی شمار ہوتے ہیں, جو مڈل کلاس میں بھی ہیں, اور وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے پورے معاشرے کے اوپر. آپ ذرا سوچے, ایک دن ہم ایک شادی میں گئے تھے, آپ ذرا سوچے کتنا بڑا, یعنی ہم دونوں جس میں گئے تھے, کتنا بڑا دیندار گھرانہ ہے, اور ماشاء اللہ خیرات اور مختلف دینی کاموں میں بھی مصروف ہیں. ان کی شادی کتنی بڑی تھی.
اگر وہ چاہتے اس کو بڑا آسان کرتے اور لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرتے, لیکن وہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے کا جو پریشر ہے اور ایک یعنی اگر وہ نہ کرے تو انہوں نے جو عزت انہوں نے لوگوں کے سے کہلوا کے بنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی. تو دیکھیں آپ جس معاشرے میں رہے نا اس کا آپ کے اوپر اثر پڑتا ہے. آپ کو یہ کہے کہ یار مجھے لوگوں کی باتوں سے اثر نہیں پڑتا, یہ تو بات درست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس پہ ثابت قدم ہو جائے اور بسم اللہ کرے اور شادی کو آسان کرے اور خود مثال قائم کرے. اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی دوسرا کرے گا. یعنی کل کو جب آپ کے ماشاءاللہ بیٹا بیٹی کی شادی ہوگی, کل کو جب میرے بیٹے بیٹے کی شادی ہوگی, تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم سٹینڈ لیں. ابھی ہم دونوں نے سٹینڈ لیا تو دیکھیں آپ کے خاندان جو ہے, آپ کے گھر والے کے خاندان, آپ کے جو خاندان, میرے گھر, وہ سب اس کو دیکھ کے مثال لیں گے. جی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اب ان میں سے کتنے لوگ اس طرح کریں گے آپ کو دیکھ کے. تو آپ نے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا. اس طرح چاہیے کہ لوگوں کو وہ خود ٹرینڈ بنائیں, خود اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کریں, چاہے اس میں اپنی قربانیاں بھی دینی پڑی کچھ. دیکھیں اسٹینڈ لینا پڑے گا, ورنہ جو ہے ہم اگر ہر چیز کو نارملائز کرتے رہیں گے تو ایسے کچھ بھی نہیں ہونے والا. معاملات مزید بگڑتے جائیں گے تو آپ کو اسٹینڈ کہیں نہ کہیں لینا پڑے گا. ابھی ریسنٹلی بہن کی بھی شادی جس طرح سے ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی جہیز نہیں تھا. یعنی ہم نے اس چیز کو بالکل جو ہے وہ ختم کیا کہ ہم نے جہیز کا کوئی چکر نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو بارات کا ایونٹ تھا, ہمارا بارات کا ایونٹ بھی نہیں ہوا. یعنی وہ 2-4 لوگوں کی فیملی کے گھر آئے ہیں اور گھر سے یعنی ہم نے دعوت ایک کی اور وہاں سے ہی وہ لے کے چلے گئے. بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہم آنا ہی نہیں چاہتے, آپ ان کو ہماری طرف ڈراپ کریں. یعنی وہ تو بالکل چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ بھی ہو. تو بہرحال آپ اگر اسٹینڈ لیتے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے پھر باقی سیگریگیٹڈ بھی کیا شادی کو, جو ہے اس کے اندر بہت بے حیائی ہوتی ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم نے وہ سیگریگیٹڈ کرنے کی بھی کوشش کی, وہ بھی الحمدللہ ہم نے کیا. ظاہر ریاکشنز آتے ہیں, فیملی کی طرف سے بھی آتے ہیں, اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو لیکن وہی بات ہے, آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. آپ اسٹینڈ لیں گے تو آپ ایک مثال جو ہے کریٹ اس پہ کریں. شیخ, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایونٹ سے پہلے ہی نا کچھ چیزیں کلیئر کر دینی چاہیے فیملی ممبرس کو. بالکل بالکل, یہ ایونٹ والے دن ایک تماشا نہ لگے. بالکل آپ پہلے سے کلیئر کر دو کہ اس طرح ہوگا. اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو وی وڈ ریئلی لائک یو ٹو بی اوور ہیئر, لیکن اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی وادی میں نا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. جی جی, بہت زیادہ, یعنی حد سے زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے ان شادی کے معاملات میں, کیونکہ ٹائم کی ہمیں قدر نہیں ہے. بالکل. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا, شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے یہ ٹائم ہے, لوگوں نے لیا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے آخری ٹائم پہ پہنچنا ہے, یا جب وہ ٹائم مثلا ایک شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ 4 سے 7 بجے تک آنا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو 7 بجے ادھر سے نکلے, بالکل ٹھیک ہے نا, ادھر پہنچے تو ادھر تو ابھی تک کچھ شروع ہی نہیں ہوا. اور ادھر کچھ ایسے لوگ تھے بیچارے جو 4 بجے کے آئے ہوئے ہیں. جی جی, 4 بجے کے آئے اور ابھی تک وہ بیٹھے ہوئے ادھر. تو ان بیچاروں کی ٹائم کی قدر نہیں کی, اور ہم لوگوں نے جو ادھر سے گئے انہوں نے ٹائم قدر نہیں کی. اگر کوئی ٹائم کی قدر کرے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو پہلے پہنچ جائے, یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اس لیے مجھے یاد ہے ایک اسلام آباد میں ایک شادی ہوئی تھی, انہوں نے ٹائم پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے بعد آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا, وہ ایسا سیریس میسج تھا, لوگ اس سے پہلے آ کے فارغ ہو گئے. اب دیکھیں نا اس کے بعد آپ کو آپ نے ٹائم فریم بنا لیا, ختم. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ تصویریں کھینچنا منع ہے. صحیح. اب دیکھیں نا, تو پھر لوگوں نے احتیاط کیا. تو اس میں پھر آپ کے اوپر یہ آپ کے بھی ہاتھ میں جو شادی کروانے والے ہیں, اور یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک آہستہ آہستہ ایسے بنتی جا رہی ہے کہ ٹائم, ابھی کوئی بندہ مثلا ابھی ادھر سے نکلے گا نا, وہ بولے گا میں ابھی پہنچنے والا ہوں, حالانکہ ابھی راستے میں 1 گھنٹہ لگنا ہے. ہاں جی. تو اس میں بھی یہ بھی چیزیں دیکھنی چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے شادی ہالز وغیرہ پہ لمٹ لگا دی ہے. 10 o'clock انہوں نے جو ہے وہ لمٹ رکھی ہے. ہاں جی, تو اس کی وجہ سے پھر کافی پابندی, پہلے والی بھی کچھ میں نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں, وہ تو صبح 4 بجے تک. بالکل, فجر کی اذان ہو رہی ہے اور آپ وہاں پہ بارات پہنچ رہی ہے. یعنی اتنے برے حالات ہے کہ فجر کے ٹائم بارات پہنچ رہی ہے. یعنی بالکل قدر نہیں ہے ٹائم کی. اور اب تو بڑا کنٹرول ہو گیا پھر بھی کہ لوگ تھوڑے پابند ہو گئے. یہ تو بڑی خوشائن بات ہے, اچھی 10 بجے تک کی گورنمنٹ نے لمٹ لگا دی ہے. یہ میرا خیال ہے دونوں سائڈس کے جو پیرنٹ باڈی ہے نا, وہ بڑا ٹائم کے اوپر اسٹرکٹ رہتی ہے تو صحیح رہتا ہے. لیکن اگر وہی اسٹرکٹ نہیں ہوتے, وہ لیکس ہوتے ہیں, تو پھر ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. بالکل, دوسری سائڈ کو بھی بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں نا, 1 ڈش بھی گورنمنٹ نے جو کی ہے, یہ بھی ایک اچھا ان کا اسٹیپ ہے, کیونکہ غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے اب ظاہر ہے بہت ساری ڈشز رکھنا, سرو کرنا, یہ بھی بڑی پرابلمٹک چیز ہے. یعنی 1 ڈش جو ہے وہ ہوگی شادیوں کے اوپر, یہ نہیں ہو سکتا کہ مختلف ڈشز ہوں اور بہت زیادہ ڈشز ہوں.
تو یہ بھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے اچھا اسٹیپ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اور جو نہیں افورڈ کر میرج سکتا. ہالز ہے نا جو وہاں پر ہوتے ہیں ادھر 1 ڈش ہوتی ہے جی اور 10 o'clock لائٹس آف ہو جاتی ہے. باقی ایک اور جو میں نے دیکھا ہے، یعنی یہ میں نے خاص کر ادھر آ کے پاکستان آ کے دیکھا کہ شادیوں میں جب کھانے کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. واللہ میں سعودیہ میں تقریباً دیکھے پوری زندگی رہا ہوں، میں نے ایسے مناظر نہیں دیکھے ادھر. حالانکہ میں ادھر بڑے بڑے شادیوں میں گیا ہوں، ایسے ایسے ادھر یعنی اونٹ باقاعدہ سالم اونٹ، اس کے سائڈوں پہ 7 بکرے رکھے ہیں، لیکن لوگ اس طرح نہیں بھاگتے آتے جس طرح ہمارے ادھر استغفر اللہ. یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی لوگ جیل سے نکلے ہیں بھوکے ہیں اور ادھر چلا مارے. کوئی تمیز، تہذیب اور ایک ترتیب اور ایک آہستہ اور برداشت اور صبر ہونا چاہیے. یعنی بلکہ ادھر میں نے یہ بھی تک دیکھا کہ صرف یہ نہیں کہ ہم کہ یار یہ صرف غریبوں کے اس میں ہے یا پور لوگوں کے، نہیں، یہ میں نے دیکھا ہے مڈل کلاس، اپر ایلیٹ کلاس تک میں. یعنی جیسے ہی کھلتا ہے نا وہ لوگ ایسے بھاگتے ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے لوگ. جی جی یعنی ایسے لوگ نہیں، سچ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے واللہ. یہ ہے نا، یہ یعنی ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں ہے. بالکل. اس سے نا ایک انداز میں انسان کا جو سر ہے نا وہ شرم سے نیچے ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ تھوڑے کھانے کے بھی آداب ہونے چاہیے، اور اس کو ویسٹیج اتنی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سارا کھانا اتنا بھر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ سارا کھانا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح بات. پھینک رہے ہوتے ہیں اس کے بعد. تو ایک جو بہت دیکھنے کو چیز ملی ہے نا کہ جنرلی لوگ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں اپنی ڈریسنگ میں اور باقی. ہاں ڈریسنگ میں تو، لیکن شادیوں پہ نا بالکل ہی ایک ڈریسنگ ابایا وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. اچھا ہاں جی یہ بہت بالکل کامن ہے. عورتوں کی سائڈ کی آپ بات، عورتوں کی سائڈ یا یعنی کہ وہ اپنے بیئر منیمم پر آ جاتے ہیں. ابھی ایک یعنی نارمل شادی میں وہ نارمل لائف میں وہ باقاعدہ عبایا نقاب پہنتے ہیں، لیکن شادی میں جاتے ہو تو سب ختم. اکثر خواتین اس طرح کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی ایک شادی ہوئی ہے، اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں بھی یہی ہوا کہ لڑکا بھی عالم ہے اور لڑکی بھی عالمہ وہ بن رہی ہے. تو اس کے علاوہ جو فادر ہیں وہ بھی عالم ہیں، مفتی ہیں بلکہ. اور شادی ایسے ہو رہی ہے جیسے کہ کوئی اسلام موجود ہی نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے ہو رہی ہے، اس میں جوتا چھپائی ہو رہی ہے، اور یعنی ہر قسم کی یعنی رسمیں ہو رہی ہیں، اور وہ سالیاں وہ پکڑ رہی ہیں، جوتے کھینچ رہی ہیں، اور یعنی بے حیائی ہو رہی ہے، اور وہ یعنی کلیم کرنے کو وہ عالم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب یہ ایسے موقع ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ یعنی آپ جوتے اتار رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں، اور وہ سالیاں جو ہے آپ کی جو کیا نام ہے وہ جو عورتیں ہیں، کزنز ہیں، وہ ساری وہ آپ کے جوتے اتار رہی ہیں. اور دیکھیں نا آپ مسجد ہیں، ادھر جوتیاں چوری ہو رہی ہیں، ادھر جو شادیوں پہ جوتیاں چوری ہو رہی ہیں. تو یہ یعنی عجیب ہی یعنی یہ کام ہو رہا ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے یار. یہ دیکھیں نا ان چیزوں سے مثلاً پھر وہ گانے ہو رہے ہیں اور حجاب بھی کوئی نہیں ہے. ایک آنٹی نے ایک شادی اٹینڈ کی تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے گئی، تو انہوں نے کہا لڑکی والوں کی طرف سے گئے تھے. نہیں ایکچولی آنٹی نے ہی وہ قصہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں ادھر گئی نا بارات پہ لڑکیوں کے سائڈ سے، تو ادھر بڑا جناب میوزک چل رہا ہے اور کوئی پارٹی رقص و سرور ہو رہا ہے. تو وہ لڑکی کے امی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو بہت زیادہ مجبور ہیں، لڑکے والے اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اتنا میوزک ہو یہ اور وہ. اچھا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بلیم ڈال دیا لڑکے والوں پہ. تو کہتی میں نیکسٹ ڈے جب ولیمے پہ گئی تو لڑکے والوں نے پراپر پارٹیشن کی ہوئی، کوئی میوزک کا نام و نشان نہیں ہے. تو کہتی مجھے پتا چلا کہ دیکھو کل ان کا اپنا دل تھا سب کچھ کروانے کا، تو انہوں نے نام دوسری پارٹی پہ کر دیا. اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا نا یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو چپ کروانے کے لیے، خاموش کروانے کے لیے کہتے ہیں ہم تو یہ سب کچھ نہیں چاہتے، لیکن جس سے شادی ہو رہی ہے وہ یہ سب کچھ چاہتے ہیں. یہ بڑا although وہ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو. یہ تو بڑا افسوس کا مقام ہے، کیونکہ دیکھیں بعض جو دین کے دعوے دار ہیں یا علم کے دعوے دار ہیں، جس سے بتایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، تو وہ اپنی پوری زندگی اس میں لگے ہوتے، لیکن شادی کے مواقع پہ نا بالکل ہی نعوذ باللہ بے دینی اور بے راہ روی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک صاحب دین کی شادی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ فل لادین شخص کی شادی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے. تو ایسا نہیں. اور مجھے کچھ کئی احباب نے بتایا ہے کہ وہ ایسے اصحاب علم کی شادیوں میں گئے یہ سوچ کے کہ انشاءاللہ ادھر اس طرح کے مفاسد اور منکرات نہیں ہوں گے، تو واللہ وہ بولتے ہیں ہم حیران پریشان ہو گئے یہ دیکھ کے کہ بالکل ہی اس کا الٹا سین ادھر چل رہا تھا.
تو ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. دیکھیں آپ پیرنٹس خود اپنی بچیوں کو, بھائی اپنی بہنوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ جا کے اسٹیج پہ ڈانس کرو. استغفر اللہ. یعنی کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم لوگ کی غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے. پہلے اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا, ہم ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتیں یہ کیسے کر سکتی ہیں. اب جو ہے وہ کزنس بھی ناچ رہے ہیں اور وہ کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ آئے آ کے مل کے ڈانس کرتے ہیں. تو اور پیرنٹس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, بلکہ وہ خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں کہ ڈانس کر رہی ہیں ہماری بچیاں. اصل میں نا یہ ساری کس وجہ سے, وہ ہے ایمان کی کمزوری. بالکل خوف خدا نہیں ہے, اس حساب سے پھر یہ بغیرتیاں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات جو میں نے دیکھی ہے کہ کچھ ایسے دیندار ہیں خواتین, وہ تو جو ابھی ڈانس سے یاد آیا, وہ پہ ڈانس پہ جو وائرل ہوتی ہیں اس کو جس طرح میڈیا پروموٹ کرتا ہے. بالکل. اور پھر ڈانس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑی پروموٹ ہوئی تھی ڈانس ویڈیو شادی کے اوپر, آپ نے وہ آ رہی ہے فیس بک کے اوپر بہت زیادہ وہ پروموٹ ہو رہی ہے. تو اب لوگ اسی گانے کو جو ہے وہ یعنی اپنی شادیوں پہ لگا رہے ہیں اور وہی ایکٹ کر رہے ہیں جس طرح اس عورت نے جو ہے وہ کیا تھا. یعنی اس ٹرینڈ کو آگے مزید پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے دیکھیں یہ تو بڑا خطرناک. اللہ تعالیٰ کیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, یعنی جو لوگ یہ پسند کرتے کہ ان کے بیچ میں یہ فاحشہ پھیلے, کیا ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی لعنت کا کیا مطلب ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں گے اور پھٹکار پڑے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور بہت سخت اور بدترین اور دردناک عذاب ہوگا. تو یہ انتہا ہے. اور اس کو نارملائز کرنا, اور اس کو میڈیا کی طرف سے, اور اس کو مثلا خاص کر جو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک ہو گئی, یہ لوگ اس کو باقاعدہ الگوریدم میں اس کو پش کرتے ہیں. بالکل. اور یہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ٹو واچ دس. تو دیکھیں نا, تو اس طرح آپ کی برین واش کی جا رہی ہے. اور اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا کہ شادی میں بھی اور غیر شادی میں بھی کچھ ایسے خواتین ہیں دیندار جو یار یعنی اتنی سخت خوشبو لگاتے ہیں. ہاں اتنے سے میں نے وہ ایک میں شادی میں کہیں گیا تھا, یعنی صرف گزر ہوا ہے, گزر یعنی اللہ معاف کرے, میں نے کوئی وہ نہیں, لیکن ایسی سخت خوشبو لگائی کہ مجھے یعنی میرے جو ناک نے جو خوشبو سونگی نا, اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دیکھوں یار یہ کیسے مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. اتنی سخت خوشبوئیں لگاتے ہیں. اور دیکھیں خوشبو کے اوپر خاص کر عورتوں کے لیے جو گھر سے باہر اپنے شوہر کے لگاتے وہ الگ معاملہ ہے, لیکن گھر سے باہر نکلتے اور ایسا خوشبو کہ یار وہ پورے محل میں پھیل جائے, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایک زنا کی طرف دعوت کی طرح ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے, چاہے ہمارے دینی خواتین ہو یا غیر دینی ہو. خوشبو یا یہ اپنے بدبو کے ازالے سے ہم منع نہیں کرتے, لیکن ایسی خوشبو لگانے کے جو پورے محل میں پھیل جائے تو یہ بڑا محل نظر ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں شادی کو ہم کہتے ہیں کہ آسان بنائیں. ٹھیک ہے نا. جتنا ہو سکے جلدی کرائیں. اگر بندہ مرد کا بچہ ہے, مستحق ہے, رسپانسیبل ہے, کرو شادی انشاءاللہ. چاہے وہ مثلا اس کے والدین اگر سپورٹ کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو اپنا مثلا دیکھیں, میں نے جب شادی کی, میں اپنے بیوی بچوں کو کچھ بھی نہیں کھلا سکتا, لیکن میرے والدین الحمدللہ بڑے سپورٹیو تھے. انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, آپ شادی کرو, ہم خرچہ اٹھائیں گے. الحمدللہ کئی سال تک, یعنی 10 سال تک وہ میرا خرچہ اٹھاتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. چاہے میں کما رہا ہوں, میں چھپا کے رکھتا تھا یار وہ ابو دے رہے, صاف بات, ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ انہوں نے سپورٹ کیا. تو میں نے اب یہ والدین کو بھی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں ابھی لڑکے بھی بے راہروی کے شکار ہیں اور لڑکیاں بھی. اور اتنی زیادہ لڑکیاں ہیں بیچاری جو شادی کی عمر سے گزر گئے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے کہ کوئی آئے یار شادی ہو, لیکن اب کیا کریں, مسئلے مسائل ہیں, مشکلات ہیں. تو شادی کو آسان کرے اپنے بیٹے کے لیے بھی اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا. جو اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہے وہ یہ بھی سوچے کہ یار میری بھی بیٹیاں ہوں گی یا میرے بیٹے کی بیٹیاں ہوں گی, میں نے بھی ایک مثال قائم رکھنی. تو یہ جتنی جلدی ہو سکے شادی کرائیں اور اپنے لیے خیر کا کام کریں, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں ابھی اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں دیکھیں آپ کتنا یہ گرل فرینڈ اور یہ ریلیشن شپ کے یعنی افیئرز اور یہ ساری چل رہی ہے. اب اس حالات میں بندہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے یار, الا اس کے پاس بیوی نہ ہو. بالکل. کیونکہ دیکھیں ادھر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک افیئر. بالکل. یو شوڈ میک اے گرل فرینڈ. اف یو ڈونٹ ہیو گرل فرینڈ دین یو آر ناٹ اے مین, یو آر ناٹ اے میچو مین. ہے نا, آج کل یہ چلتا ہے ادھر. اب دیکھیں نا, تو یہ ان چیزوں سے دیکھیں اب تو یہ اتنا کامن ہو گیا, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو ہے ہمارا, یہ اب تو آنا جانا گھروں میں شروع ہو گیا. یعنی آپ ایسے ایزیلی جو ہے وہ دوسرے گھر میں جا سکتے ہیں اور پیرنٹس کو کوئی برا ہی نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں اپنا ہی اپنے بچے.
یعنی اتنا وہ نارمل ٹریٹ کرتے ہیں اس کو, وہ ایک ہی کمرے میں جا رہے ہیں, وہ کچھ بھی کر رہے ہیں, پیرنٹس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ بھی جو ہے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ہم حالانکہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس کا جو انسان اور پتھر سے یعنی بنی ہوئی ہے. تو ہم لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس چیز کے بارے میں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. اب یہی جو ہے اسی طریقے سے ڈانسز ہو رہے ہیں, مل کے کپلز کی طرح وہ ڈانس کر رہے ہیں, حالانکہ کزنز ہیں یا پھر فرینڈز ہیں یونیورسٹیز کے ہیں, تو ایسے ڈانس کر رہے ہیں جیسے آپس میں کپلز ہیں. اب دیکھیں نا وہ باپ بیٹی ڈانس, کل فرید بھائی بتا رہے تھے, یعنی باپ بیٹی کا ڈانس یہ جو وائرل کر رہے ہیں, استغفر اللہ, یعنی یہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو یعنی یہ گوارا کر, یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا واللہ, یہ میں تصور بھی نہیں سکتا کوئی باپ یہ گوارا کر سکتا ہے جو جس کے اندر تھوڑے سے بھی ایمان ہو کہ اس کی بیٹی جا کے لوگوں کے سامنے ناچے. اللہ معاف کرے, یہ تو واللہ انتہا ہے یہ. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اب اس کو کون وائرل کر رہا ہے, یہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں. شیخ لیکن یہ سب کچھ چھوڑیں, یہ سوسائٹی ٹرانسفارم ہوئی میڈیا سے, یعنی کہ آپ 10-15 سال پہلے when we were growing up اس طرح کے کانسیپٹس نہیں تھے جو اب لوگوں کے دماغ میں پینیٹریٹ ہو گیا. ہاں یہ سارا میڈیا کا گیم ہے اصل میں. دیکھیں اب جو ہے نا لوگوں کو دیکھ کے مزید نئے ٹرینڈز اب شروع کر دیے شادیوں پہ. اب شادیوں کے اوپر شیشہ حقہ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں, اور پیرنٹس کر رہے ہیں ساتھ مل کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ قوالی نائٹ چل رہی ہے, پوری رات فجر تک وہ قوالیاں چل رہی ہیں. تو یعنی ان چیزوں کے اندر پڑ گئے مزید, یعنی ہم نے اپنے لیے خود مشکلات جو ہیں وہ کر دی. حالانکہ اتنا ایک یعنی سنت کا ایونٹ ہے یہ, اور ان چیزوں کو ہم نے جو ہے بالکل مذاق بنا کے رکھ دی ہے, اور مزید ہم لوگ اپنے لیے جو ہے وہ پریشانیاں جو ہے وہ یعنی پیدا کر رہے ہیں. بالکل دیکھیں, اور اسی طرح دیکھیں بعض احادیث میں ہے, چاہے اس میں تھوڑا کلام بھی ہو, کہ سب سے مبارک شادی وہ ہوتی ہے جس میں کم خرچہ ہوتا ہے, بالکل لیسٹ ایکسپینس ہو نا, ٹھیک ہے نا. لیکن آج کیا ہے, سب سے زیادہ جو شادیاں ہو رہی وہ مہنگی ہو رہی, اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں, یہ میرا اپنے ایک وہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ آج کل دیکھیں شادیوں میں بڑے پھڈے چل رہے ہیں, شادیوں کے بعد کتنے مسائل چل رہے ہیں. کئی ایسی شادیاں جو سال نہیں ہوتی طلاقیں ہو جاتی ہیں, اور وہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں جس پہ لوگ رشک کرتے ہیں. بالکل, جس شادیوں میں لوگ جو اس شادیوں میں جا کے رشک کرتے کیا شادی ہے, کیا دلہا ہے, کیا دلہن ہے, 1 سال نہیں ہوتے وہ شادی ٹوٹ جاتی. شیخ یہ جو جتنے پیسے آپ نے شادی پہ ایکسپینڈ کیے ہیں, یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی شادی اب اچھی ہوگی. ہاں بالکل نو ڈاؤٹ, ٹھیک, بلکہ بعد میں پھڈے اسی لیے ہوتے ہیں کہ یار میں نے تمہاری شادی پہ اتنا خرچے کروائے, اتنے کروائے, وہ پھڈے ختم ہی نہیں ہوتے, زندگی بھر تانے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل, یعنی کہ شادی تو ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ کو اللہ سے زیادہ قریب ہونا چاہیے. بالکل, بیکاز اس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو میری بیٹی کا لائف پارٹنر ہے وہ کیسا ہوگا. بالکل, کیونکہ دیکھیں کئی ایسی شادیاں جو لوگ اتنی ڈھونڈ کے بیسٹ آف دا بیسٹ لاتے ہیں, کامیاب نہیں ہوتی. بالکل, اور کئی ایسی شادیاں جس میں لوگ توقع کرتے کہ یار یہ تو کامیاب ہونی نہیں ہے, لیکن ایسی کامیاب ہوتی ہے کہ مثال بن کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پلاننگ کے اوپر نہیں ہوتا, یہ اللہ نے ایک پلاننگ بنایا ہوا ہے. جیسے بولتے ہیں نا شادی کے جو جوڑے ہیں وہ آسمان پہ بنتے ہیں. بالکل, تو کئی یعنی کچھ آنٹیوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ڈھونڈ کے بیسٹ لائیں, لیکن آخر میں اچھا وہ بیسٹ بھی لاتی ہے جھوٹ بول کے. یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے, یہ جو رشتے کرانے والی آنٹیاں ہوتی ہیں, یہاں پر ایک جھوٹ بولا, اس کو کوئی جھوٹ بولا. اچھا اس میں پیسے بہت انوالوڈ ہیں. ایک میں پرسنلی جانتا ہوں, ایک خاتون کا انہوں نے یعنی رشتہ جو ہے وہ سیٹل کروایا ایک رشتے والی آنٹی نے. 10-20-25 ہزار نہیں 50,000 1 لاکھ. یہ تو بڑا فائدہ ہے یار, ہم بھی شروع کرتے ہیں بزنس ہے پورا. اچھا ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ میٹنگ انہوں نے کرا دی. اب وہ لڑکا لڑکی ڈائریکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈائریکٹ ہو گئے, اس کو پرابلم شروع ہو گئی کہ میرے پیسے تو پورے کیے نہیں. وہ اس لڑکی والے کے گھر پہنچ گئی, وہ جو عورت تھی, اور اس نے وہاں آ کے شور ڈال دیا, اور نیبرز اور ادھر ادھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں نے اس کا رشتہ کرایا اور یہ جو ہے میرے پیسے نہیں دے رہی. یعنی اس لیول کے اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں کہ اگلوں کی عزتوں کے اوپر ہم لوگ اس طرح آ کے جو ہے پیسوں کے خاطر جو ہے کس طریقے سے ہم لوگ وہ شروع ہو جاتا ہے. شیخ یہ شادی والی آنٹیز ہیں نا, اسی طرح ڈائیورس والے وکیل بھی ہیں. وکیل.com یا وکیل آن لائن ایک کمیونٹی ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یار, کہیں ہمارے پر کیس نہ کر دیں. کچھ نہیں, یہ آن لائن کمیونٹی ہے وکیلس کی, وکیل آن لائن یا پتہ نہیں کچھ ایسے, وائس آف وکیلز یا کچھ ایسا. اس میں اکثر آپ لوگوں کے نیچے کامنٹس لکھیں نا, اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب میرا یہ پرابلم چل رہا ہے, بتائیں میں ہسبینڈ کے ساتھ کیا کروں, وہ بیسیکلی ایک عورت یا مرد لیگل اوپینین جاننا چاہتا ہوں.
نیچے وکیل سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ڈیورس کے لیے نا ہمیں کانٹیکٹ کرو. ٹھیک ہے. اچھا, اور کافی پھر سینسیبل خواتین اس میں ہیں, وہ بھی لائرز ہیں, وہ پھر نیچے کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ اس گروپ سے ایڈوائز نہ لیں, کیونکہ یہ والا جو گروپ ہے نا وہ آپ کو ڈیورس کروا کے آپ کی, استغفر اللہ یار, یہ تو بیکاز دے گیٹ منی آؤٹ آف اٹ. تو میرا خیال ہے دونوں ایکسٹریمز ہیں, ایک شادیوں والی آنٹی اور ایک کچھ ڈیورس والی آنٹیاں بھی ہیں. یہ تو بالکل الگ بزنس ہو گیا, بزنس چل رہے ہیں دونوں کے. 50,000 ملتے ہیں یار. اچھا, وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ کس, اگر کوئی انڈسٹریلسٹ ہے تو 50 ہو سکتا ہے 1 لاکھ تک گیم گئی ہو, اور یہ دونوں سائڈوں سے لے رہے ہوتے ہیں, دونوں ڈیلروں کی طرح. ہاں ڈیلرز کی جگہ کمیشن ہوتا ہے. کیا بات ہے یار, یار ہم بھی شروع کرتے ہیں youthbettershadi.com. میرا خیال ہے اب اسی طرح پیسے کمانا. اور سب سے پہلا شکار. تو ناظرین, خواتین و حضرات, اگر آپ کو یہ بچہ پسند آیا تو نیچے کمنٹ کریں اور ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ ڈپازٹ کروائیں, پھر انشاءاللہ ہم آپ کا اس کا نمبر آپ کو دیتے ہیں, ورنہ نہیں دیں گے. جو جتنے زیادہ پیسے کروائے گا بولی لگنی چاہیے, اس کی اتنی ریٹنگ زیادہ ہوگی. کتنا اچھا بچہ ہے. ہاں بالکل. چلے ماشاءاللہ, آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں نا ابھی, اگر آپ اگر آپ ہمارے کسی کام آ رہے ہو. نہیں انشاءاللہ یار, دیکھیں ہم 2 ٹکا کما لیں گے یار آپ کے نام سے. صحیح ہے. اچھا احسن بھائی, ماشاءاللہ یار بڑی خوشی ہوئی آپ آئے, لیکن آپ یہ بتائیں جو یہ جو بیچلرز لائف ہے, جی جی, وہ کیسی لائف ہے آج کل؟ شیخ وہ بتا دی نا, بہت اداس ہے, بتایا ہے میں نے, بہت اکیلے ہیں بیچارے. یہ ضروری ہے کرنا, شادیاں بہت از ویری لونلی. مجھے تو رونا آنے لگا یار. میں ایکچولی یار ان کے دکھ کو سمجھ نہیں سکتا. صحیح بات ہے, آپ نے بھی تو گزارا ہوگا, اصل میں وہ زمانہ گزر گیا, بھول جاتا ہے. چلے انشاءاللہ اللہ آپ جتنے بھی کنوارگان ہیں یا اللہ سب کی شادی کروا, یا اللہ جتنے بھی جو کنوارے ہیں یار انشاءاللہ آپ کی بھی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ, ہمارے ڈاکٹر بلال صاحب کی بھی ہو جائے انشاءاللہ جلد. اللہ تعالیٰ اس کی 10 دنوں میں شادی کروا یار بس کر یار. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ایپیسوڈ جس میں پھر شادی کی باتیں ہوگی شاید, ہاں کیونکہ ابھی دیکھیں نا بڑا کچھ اس میں موجود ہے. دیکھیں نا اب کتنا ہم بتائیں, بڑا کچھ اس میں موجود ہے. اب دیکھیں آپ فیک کارز آ رہی ہیں, لیموزینز جو ہے وہ آپ نے بک کرائی ہوتی ہیں, مرسڈیز, بی ایم ڈبلیو, یعنی انٹری کے لیے آپ نے لیموزینز بک کروائی ہیں. ایک ایسی کمپنیز ہیں, آپ کو شادی کے لیے گیسٹ چاہیے نا تو وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں فیک گیسٹ. اگر آپ نے یہ اپنا امپریشن ڈالنا ہے نا اچھا کہ یار ہم کتنے بڑے کھاتے ہم زیادہ کھاتے پیتے, تو وہ کاسٹیومز کے ساتھ گیسٹ بھیجیں گے, آپ انہیں پے کریں. نہیں سچ اس طرح ہے. اور اسی طرح شادی کے پروسیس میں آپ کو گھر بھی مل جاتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا گھر ہے یا نہیں ہے. لا حول ولا, یہ پوری کمپنی چل رہی ہے اور نیوز پیپر میں ان کی ایڈز آتی ہیں. جی جی, دس از نو ہڈن. عجیب یار, یہ تو بڑا عجیب. رینٹ کے اوپر گاڑیوں کو لیا جا رہا ہے, لیموزینز وغیرہ اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں شو آف کے لیے کہ جی ہم بڑے امیر لوگ ہیں, ہم لوگ, حالانکہ ہمارے پاس ہے نہیں, ہے کچھ بھی نہیں. اگلے دن مہران پہ گھوم رہے ہوں گے یا پہ لگے ہوں گے, یعنی یہ حالات ہے اس وقت. لیکن وہ شو آف ایسے کہ امپریشن اس طرح کا کریٹ کرنا ہے کہ ہم پتہ نہیں کون لوگ ہیں, ہماری بڑی پاور ہے, بڑا ہمارا جو ہے وہ تعلقات ہیں, ہم لوگ بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے اور صرف شو آف ہے صرف. اچھا میں ایک وہ جہیز سے ریلیٹڈ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی شو آف کس لیول کا جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. یعنی کچھ شادیاں اس قسم کی بھی گزری ہیں, اس کے اوپر وہ لڑکی کا پورا جہیز جو ہے وہ اسٹیج کے ساتھ سجا دیتے, ٹھیک ہے, کپڑے وغیرہ اور پورا فرنیچر سب کچھ سارا کچھ, یعنی ڈسپلے کرتے ہیں بارات والے دن جو ہے وہ سب ڈسپلے کیا ہوتا ہے انہوں نے. اور جو کپڑے ہیں وہ کپڑوں کو اس طرح لہرا رہی ہوتی ہیں, یعنی جو مدرز ہیں وہ اس طرح دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ اپنی بیٹی کو کپڑے دیں گے. اچھا وہ جو ایک ہوتا ہے ایک دن کپڑا دکھانے کا دن, جی یہ شادیوں کے اوپر پورے ایونٹ پہ یہ کیا جا رہا ہے, بارات پہ یہ کیا جا رہا ہے, یعنی یہ اس لیول کے اوپر بھی آگے کہ ہم کیا گفٹ دے رہے ہیں. اچھا پھر وہ گفٹ کھولتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, جی جی, پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں اوپر کر کے نا کہ یہ دیکھیں ہم اپنی بچی کو یہ گفٹ دے رہے ہیں, تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے انہوں نے تو کچھ دیا ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو خالی ہاتھ بھیج دیا. قسمیں یار, یعنی کتنا دکھاوا ہے ان چیزوں کے اندر, اللہ بچائے یار, اس معاشرے میں تو بڑا مشکل ہے یار. جی جی کروانا. پھر دیکھیں لوگ ڈیمانڈس کر رہے ہیں, کچھ مرد ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اس کوالٹی کا پروڈکٹ چاہیے. ایک اور شادی ہے وہ بھی جانتا ہوں ان کو, تو وہ اس طریقے کا ہوا ان کی شادی کے اوپر کہ لڑکی والوں نے جہیز جو ہے وہ گھر پہ بھجوایا,
ٹھیک ہے. اب وہ جیسے ہی گھر پہ وہ سامان پہنچا ان کا تو انہوں نے دیکھا یہ ایک لو برانڈ کا سامان ہے. نہیں یار جی, اس کے اوپر ان کا کلیم آ گیا کہ جی یہ ہم اس اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں تو آپ جو ہے چینج کر کے دیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے شادی کو توڑ دیا اس بیسس کے اوپر کہ جی ہاں یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں. میں ایک کچھ ڈسٹنٹ لوگوں کو جانتا ہوں. کن لوگوں کو؟ ایک ڈسٹنٹ لوگوں کو. ڈسٹنٹ؟ یس. انہوں نے کیا کیا کہ وہ زیور ڈال دیے اور جو جولری تھی وہ فیک تھی. فیک لیے اس کو گولڈ کے اوپر اس کا وہ کروایا, پلیٹڈ کروایا اور اس کو دے دیا کہ جناب یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. جب انہوں نے کھولا ڈیمیج ہو جاتی ہے چیزیں تو اس کو ریپیئر کروانے گئے تو پتہ چلا یہ تو سب کچھ فیک تھا. تو اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں. صرف ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے نا کہ ہم لوگ ایک انداز میں شادی پورا شو آف ہے. بالکل یہ دکھانے کے ہو آر وی. دیکھیں پوری زندگی ایک باپ کما رہا ہے اور ایک دن میں ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہی پیسے آپ ان کو دے دیتے, وہ اگر آپ نے دینا ہی تھا وہ پیسے اپنے لیے ہی سیو کرو, اپنے لیے گاڑی لے لو, کچھ اور لے لو, باقی جا کے بعد میں اوکیشنز میں اسپینڈ کرو. بالکل پراپرٹی پرچیز کرو, آپ اپنے اوپر کر لیں. اگر آپ نے دینا ہی ہے تو کوئی سالڈ چیز اس کو دے دیں. جتنا خرچہ آپ نے کیا اس پہ تو آپ کو کئی پلاٹ آپ خرید سکتے ہیں, بزنس شروع کر سکتے ہیں. بالکل, وہ ادھر اڑا دی. اب تو لاکھوں کروڑوں کی بات نارمل ہو گئی ہے, جتنا خرچہ جو ہے وہ میرے خیال میں بہت بڑی بیوقوفی ہے. بالکل, کہ آپ اتنے پیسے لگا دو ایک دن میں, وہ بھی دیکھیں نا ضائع کر رہے ہیں. جمع کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے اور ایک دن میں آپ فوراً ایسے جیسے کہ بالکل حرام کی کمائی آپ ایسا نہ کرنا پلیز. انشاءاللہ میں نہیں کروں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی, بارک اللہ فیک. یا اخی اللہ تعالیٰ اس بندے کی شادی کروا دے یار, بس کر یار, اس طرح نہ کر. آپ کی 10 دن میں یہ زیادہ ہو گئی. نہیں نہیں انشاءاللہ, اے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کروا. چلے یار ٹھیک ہے, چلے جی, خدا حافظ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.